جنہوں نے طبی یونانی میں مختلف خدمات انجام دی ان کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات، ٹونک کی سرزمین کو دینی اور دنیاوی علوم کی ماں کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کا راز یہ تھا کہ نواب امیر الدولہ و وزیر الدولہ صاحب نے دلی کی بگڑتی بادشاہت و اودھ کی بگڑتے حال کو دیکھ کر مختلف صفات کے حامل خاندانوں کو ٹونک میں بلایا، بسایا اور ان کو اعزاز بخشا۔ ٹونک میں مولوی، مفتی، حکیم، کیمیاگر، پٹا بنوٹ کے ماہر، پہلوان، تیر انداز اور حکیم بنتے رہے۔ کچھ نے ٹونک میں اپنی خدمات انجام دی اور کچھ نے ٹونک سے باہر جا کر ٹونک کا نام روشن کیا۔ کچھ حکماں حضرات نے ٹونک میں حکمت کا عروج پر پہنچایا، ان میں سے کچھ حکماں حضرات اور ان کے خاندان سر فہرست تھے۔ 1864 میں جب ٹونک میں پہلا شفا خانہ وجود میں آیا تھا تو ان میں ٹونک کے حکماں نے اپنی خدمات انجام دی۔ ان کے نام آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ حکیم سید انور علی رامپوری صاحب، آپ نواب امیر خان کے بلاوے پر رامپور سے آ کر ٹونک میں مقیم ہوئے۔ آپ کو نواب صاحب نے اپنے فرزند اکبر وزیر خان صاحب کا استاد مقرر کیا تھا۔ آپ کے فرزند حکیم سید اصغر علی آبرو صاحب تھے، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور آپ حدیقہ راجستھان کتاب کے مصنف تھے۔ جب 1864 میں پہلا شفا خانہ وجود میں آیا تو سید اصغر علی آبرو نواب ابراہیم علی خان کے دور میں اس کے انچارج طبیب رہے۔ حکیم سید برکات احمد صاحب، آپ ٹونک کے نواب ابراہیم علی خان صاحب کے طبیب خاص تھے۔ آپ کے والد حکیم دائم علی صاحب بہار سے آ کر نواب صاحب کے معالج خاص بنے۔ آپ کے شاگرد بخارا، فلسطین، سمرقند تک پھیلے ہوئے تھے، یہاں تک کہ علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے زبان و مکان کے فلسفے پر آپ سے مشورہ لیا تھا۔ آپ نے ہی خلیلیہ مدرسے کی بنیاد رکھی جو آج علم دین کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آپ نے دہلی میں تعلیم، آپ کے پوتوں نے دہلی میں تعلیم حاصل کری، پھر وہ ٹونک آئے اور ٹونک سے ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے، اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو ٹونک کا نام روشن کیا وہ محمود احمد برکاتی صاحب نے کیا۔ ٹونک میں آپ کے خاندان کے چشم و چراغ حکیم سید ظہیر احمد برکاتی صاحب تھے، جن کا جے پور میں برکاتی دواخانہ آج بھی رامگنج بازار میں موجود ہے۔ حکیم سید یحییٰ صاحب، آپ کی تعلیم آپ کے والد صاحب جناب حکیم سید سعید صاحب سے ہوئی۔ آپ کی خدمت کا عروج دور سعادت میں ہوا اور معراج دور فاروقی میں ہوئی۔ آپ انڈین میڈیسن بورڈ کے ممبر بنے اور ریاست کے آخری دور میں ٹونک کے شفا خانے میں انچارج طبیب رہے۔ نواب فاروق علی خان صاحب کے دور میں آپ کو افسر الاطباء کے خطاب سے نوازا گیا۔ آپ کی طبی وراثت کو آپ کے خاندان نے بخوبی آگے بڑھایا، جس میں حکیم سید اسامہ صاحب، ڈاکٹر اجمل سعیدی صاحب، حکیم محمود سعیدی صاحب، ڈاکٹر سعید سعیدی کا نام سر فہرست ہے۔ حضرت مولانا حکیم محمد عرفان خان صاحب حکیم برکات احمد صاحب کے شاگرد تھے۔ آپ کی طبی تعلیم مکمل ہونے کے بعد برکات احمد صاحب نے 1927 عیسوی میں آپ کو سند طبابت عطا کر دی۔ آپ کے والد صاحب حکیم عبد الحلیم صاحب ٹونک کے مایہ ناز حکیم تھے، یہاں تک کہ ان کے دستخط کے بنا کسی بھی حکمہ کا تقرر نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ نے عمرانی دواخانے کے نام سے اپنے مطلب کی شروعات کی، اور آپ کی اس علم دینی اور طبی وراثتوں کو آپ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا حکیم محمد عمران خان صاحب نے بخوبی آگے بڑھایا۔ حکیم قاضی محمد عمران خان صاحب ایک اپنے وقت کے مایہ ناز حکیم تھے۔ عمرانی دواخانے کے نام سے جو آپ کے والد محترم نے دواخانہ شروع کیا تھا، زندگی بھر آپ نے اس دواخانے میں مختلف طرح کی دوائیں بنائیں۔ آپ کے مطلب پر دور دور سے لوگ علاج اور معالجہ کے سلسلے میں آیا کرتے تھے اور شفا یاب ہوتے تھے۔ آپ مفردات کے ساتھ ساتھ مرکبات کے بھی ماہر تھے، اور اس بات کا اندازہ اس مثال سے ہو جائے گا کہ ایک دفعہ بناس ندی پر کچھ لوگ سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، اور وہاں پر ان لوگوں کو شہد کی مکھیوں نے کاٹ کھایا تھا۔ آپ حکیم قاضی محمد عمران صاحب وہاں موجود تھے، آپ نے وہیں سے ہی جڑی اٹھائی اور ان لوگوں کو لگانے کے لیے دی، اور اس کا اثر یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی شفا دی کہ ان کو کسی طرح کا کوئی ریئیکشن نہیں ہوا۔ آپ کے پوتے مولانا حکیم محمد عاصم خان صاحب آپ کے آبائی عمرانی دواخانے کے موجودہ روح رواں ہیں۔ حضرت مولانا مفتی حکیم احمد حسن صاحب
محمد عرفان خان صاحب کے شاگرد خاص تھے. آپ باصلاحیت عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حاذق حکیم بھی تھے. آپ نے اپنے استاد محترم کے نام پر رام گنج جے پور میں عرفانی دواخانہ قیام کیا اور آپ کے بعد آپ کے فرزند حکیم حبیب حسن صاحب نے آپ کے قیام کردہ عرفانی دواخانے میں خدمات انجام دی. ان کا ایک واقعہ ایسا ہے کہ آپ کے پاس ایک مریض آیا جو رات کے 2 بجے آیا تھا. تو اس کی حالت یہ تھی کہ اس کو فالج کا اثر ہو گیا تھا. اس کو 4 لوگ پکڑ کے لے کر آئے تھے. آپ نے اس کو دوا دی اور کہا کہ تم اگلی صبح آ جانا, ابھی رات ہو چکی ہے. تو اس اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھی تھی کہ جب وہ خود صبح آیا تو جس کو 4 لوگ پکڑ کے لے کر آئے تھے وہ خود اپنے پیروں پہ چل کر حکیم صاحب کے پاس آیا. حکیم عبدالحکیم صاحب. حکیم حبیب حسن صاحب کے شاگرد رشید جناب حکیم عبدالحکیم صاحب تھے جو کہ ٹونک کے مشہور شخصیت گزرے ہیں. آپ نے مطلب حبیب حسن صاحب سے ہی سیکھا تھا. آپ ایک بہت بہترین نباس ہیں. ایک بار ٹونک کے قافلے کے جو امام صاحب ہیں وہ آپ کے مطلب پر تشریف لے کر آئے اور جب حکیم صاحب نے آپ کی نبض دیکھی تو کہا کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری ہوئی تھی جس سے آپ مرتے مرتے بچے. تو جو امام صاحب تھے وہ بہت زیادہ شوق میں آ گئے. انہوں نے کہا ہاں مجھے 15 سال پہلے فالج ہوا تھا. تو آپ نے اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیا تھا کہ آپ کو ایسی بیماری ہوئی. آپ کی طبی تعلیم جے پور سے ہوئی اور آپ اس کے بعد بیکانیر میں سرکاری طبیب ہوئے اور بیکانیر کے مہاراجہ گنگا سنگھ کے طبیب خاص تھے. آپ بیکانیر سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ٹونک میں تشریف لائے اور بہیر میں اپنے استاد کے نام پر حبیبیہ دواخانہ شروع کیا جسے آج بھی ان کے صاحبزادے حکیم عبدالحفیظ صاحب سنبھالے ہوئے ہیں. خاتون ہیں جن کو ہم حکیمہ وحید النساء صاحبہ کے نام سے جانتے ہیں. ٹونک کی عوام انہیں بانو بھی اور حکیمہ ناپا کے نام سے جانتے ہیں. جس طرح دنیا کے ہر میدان میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے نمایاں خدمات انجام دی, اسی طرح حکمت میں بھی عورتوں کی فنی مہارت اور نمایاں خدمات سے خالی نہیں. ٹونک میں بھی ماضی قریبی میں ایک ماہر حکیمہ جن کو حکیمہ وحید النساء صاحبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, یہ ایک بہت ماہر نبازہ تھی اور یہ بول براز اور نفس سے مرض کی تشخیص کر لیا کرتی تھی اور آپ نے پردے میں رہ کر خلق خدا کی خدمت کرتی رہی زندگی بھر. حکیم ظہور صاحب. آپ نے حکمت کی تعلیم جے پور سے حاصل کی. آپ ایک سرکاری طبیب مقرر ہوئے اور آپ نے اپنی خدمت سرواڑ, اجمیر, جے پور, ٹونک, دیولی میں انجام دی. آپ ایک مشہور طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ معروف شاعر بھی تھے اور آپ کو عربی, فارسی اور اردو میں امور حاصل تھا. صاحبزادہ حکیم بکرات صاحب ایک قابل حکیم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی تھی کہ بہت سستی دوا سے لوگوں کو آرام ہو جایا کرتا تھا. ان کا ایک واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی وہ اپنی بیٹی کا علاج پوری دنیا میں کرا چکے تھے اور لاکھوں کروڑ روپے اس کے اوپر خرچ کر چکے تھے. ان کے ایک دوست نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ بڑے کنویں کے حکیم صاحب کے پاس جائیں اور ان سے ملیں. جب وہ اپنی بیٹی کو لے کر ان کے پاس آئے تو حکیم صاحب نے انہیں صرف 110 روپئے کی دوا دی. وہاں پر وہ مسکراتے ہوئے مطلب سے واپس آ گئے. آپ کے دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ مسکرا کیوں رہے تھے, تو انہوں نے جواب دیا کہ جہاں میں اس کے علاج کے لیے اتنے کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر چکا, یہ 110 روپے کی دوا کیا کام کرے گی. آپ کے دوست نے ان سے کہا کہ جہاں تم اتنے خرچ کر چکے یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لو. 2 دن بعد وہ جو مریضہ تھی ان کے والد صاحب آپ کے دوست کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ مجھے حکیم صاحب سے ملنا ہے کیونکہ میں نے بہت دنوں بعد اپنی بیٹی کے چہرے پر سکون دیکھا اور دھیرے دھیرے اس کی طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے. آپ ان کے مطلب پر ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر گئے. جناب صاحبزادہ حکیم عباد اللہ خان صاحب ایک ماہر طبیب اور بڑے نفاذ تھے. وہ اپنے مریضوں کی شفا کے لیے تہجد میں رب سے دعا کرا کرتے تھے. آپ نے اپنی ہونہار صاحبزادے جناب عطا اللہ خان صاحب کو بھی طب کی تعلیم دلائی تھی. حکیم مولوی صفی اللہ خان صاحب علماء کے خاندان میں پیدا ہوئے اور اخند صاحب جو نواب امیر خان کے سسر تھے ان کے خاندان کے چشم و چراغ تھے. آپ نے اپنی حکمت کی پڑھائی پنجاب میں کی اور پنجاب میں ہی اپنی خدمات انجام دی. آپ کے 2 فرزند مظفر اللہ خان صاحب اور ذکر اللہ صاحب کو بھی حکمت کا شوق رہا. وقت بہت کم ہے اور حکمہ حضرات کی جو فہرست ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے تمام حکمہ کا تعارف کرا پانا اس وقت میں ناممکنات میں سے. اس لیے میں اب اس مضمون کا اختتام کرنا چاہوں گی. السلام علیکم.